السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بالشمال ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 104 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ روایت کافی طویل ہے۔ اس حدیث میں غسل جنابت کا مکمل طریقہ بتایا گیا، یعنی آدمی جب ناپاک ہو جائے، اس کا غسل ٹوٹ جائے تو اسے کیسے نہانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے، جنابت کا غسل کیسے کرنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ یبدأ فیغسل یدہ۔ اذا مانے جب، اغتسل مانے غسل کرنا، اذا اغتسل جب غسل کرتے، اذا اغتسل کا معنی کیا ہوگا؟ جب غسل کرتے، نہاتے۔ غسل کرنا مطلب اپنے جسم پر، پورے جسم پر پانی بہانا، نہانا، غسل کرنا معروف ہے۔ من الجنابہ جنابت کی وجہ سے، جنابت سے، جنابت کسے کہتے ہیں یہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ جنابت آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، جنابت ہو گئی، یعنی غسل ٹوٹ گیا۔ جنابت کا مطلب ہوا غسل ٹوٹ گیا، یعنی غسل کرنا فرض ہو گیا۔ تو یہ فرض کب ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، تو یہ غسل واجب ہو گیا، جنابت کا غسل کرنا پڑے گا۔ دوسرا ہے کہ آدمی سویا ہے، احتلام ہو گیا، تو یہ شہوت سے جو منی نکلتی ہے اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، اسی کو جنابت کہتے، اسی کو جنابت کہتے، یعنی ناپاکی کا غسل کرنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے، جب غسل جنابت کرتے تھے یعنی ناپاکی کا غسل کرتے تھے، یبدأ فیغسل یدہ، یبدأ مانے شروع کرنا، یبدأ شروع کرتے تھے، یبدأ مانا ہوگا شروع کرتے تھے۔ غسل کیسے شروع کرتے تھے؟ کہا فیغسل یدہ، فیغسل یدہ، غسل یغسل مانے دھلنا، فیغسل تو دھلتے تھے، یدہ ید مانے ہاتھ، یغسل فیغسل یدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دھلتے تھے۔ ہاتھ کیوں دھلتے تھے؟ کیونکہ اگر ہاتھ گندا ہوگا تو پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو پانی بھی گندا ہو جائے گا، ہاتھ کی گندگی پانی میں داخل ہو جائے گی۔ تو ادب کیا ہے غسل کرنے کا یا وضو بنانے کا؟ ادب کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالیں، پہلے اپنے ہاتھ کو دھل لیں کہ تاکہ جو گندگی ہے وہ کیا ہو، دور ہو جائے، گندا ہاتھ پانی میں داخل نہ ہو۔ تو فیغسل یدہ، آپ اپنے ہاتھ کو پہلے دھلتے تھے۔
ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ. ثم مانے پھر، ثم مانے پھر، یفرغ، یفرغ مانے اڈھیلنا، بہانا. ثم یفرغ پھر بہاتے تھے، گراتے تھے، اڈیلتے تھے. مطلب کیا بہاتے تھے؟ پانی. ثم یفرغ پھر پانی گراتے تھے، بیمین ہی، یمین مانے دایاں ہاتھ، یمین مانے دایاں، یمین مانے دایاں، بیمین ہی اپنے دائیں ہاتھ سے. ثم یفرغ بیمین ہی پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اڈیلتے تھے، علی شمال ہی، علی مانے پر، شمال مانے بایاں، اپنے بائیں ہاتھ پر. ثم یفرغ بیمینہ علی شمالی پھر آپ دائیں ہاتھ سے بائیں پر اڈیلتے تھے. پھر اس کے بعد ہاتھ کیا ہے؟ ہاتھ دھلتے تھے. ہاتھ کیا کرتے تھے؟ دھل لیتے تھے. تو ہاتھ صاف کر لیے تو اب اس وقت ہاتھ پانی میں ڈالنا کیا ہو گیا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا، پانی ناپاک نہیں ہوگا، گندا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو دھلتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. غسل یغسل مانے دھلنا، فَيَغْسِلُ تو دھلتے تھے، فرج مانے شرمگاہ، فرجہ اپنی شرمگاہ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ پھر اپنی شرمگاہ کو دھلتے تھے. اور بعض روایتوں میں مطلب بائیں ہاتھ سے دھلنے کا ذکر ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو صاف کرتے تھے. تو مطلب یہ کہ گندگی کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے. جیسے پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد جو گندگی صاف کرتے ہیں بائیں ہاتھ کے استعمال کرتے ہیں. تو فیغسل فرجہ پھر اپنی شرمگاہ کو دھلتے تھے. شرمگاہ کیوں دھلتے تھے؟ کیونکہ جنابت جو ہوئی ہے، گندگی وغیرہ وہیں لگی رہتی ہے، تو اس کی صفائی ضروری ہے. فیغسل فرجہ اپنی شرمگاہ دھلتے تھے، یعنی پانی گراتے تھے شرمگاہ پر اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو صاف کرتے تھے. یعنی غسل کی شروعات دیکھیے کر رہے ہیں، پہلے اپنے ہاتھ کو دھلا، پھر اپنے ہاتھ کو دھلنے کے بعد بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھلا. ثم یتوضأ پھر وضو کرتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے. پھر وضو کرتے تھے. اس سے پہلے بھی ایک کام آپ کرتے تھے. وہ کام کیا تھا؟ شرمگاہ دھلنے کے بعد اپنے ہاتھ کو، یعنی بائیں ہاتھ کو پھر مٹی سے دھلتے تھے، مٹی سے صاف کرتے تھے. ابھی آگے روایت آئے گی. تو ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ پھر آپ پانی اڈیلتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر. فیغسل فرجہ اپنی شرمگاہ دھلتے تھے. ثم یتوضأ پھر وضو کرتے تھے. اب وضو کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے اب یہاں پہ ہاتھ کی شروعات ہوگی، پہلے ہاتھ دھلیں گے. وضو کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ پہلے ہاتھ دھلتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک پانی چڑھاتے ہیں، پھر اس پر چہرہ دھلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. ثم یتوضأ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے. وضو کیسے کرتے تھے؟ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے وہی طریقہ غسل جنابت سے پہلے کا بھی ہے. یعنی غسل کی شروعات وضو سے ہے. غسل کی شروعات کس سے ہے؟ پہلے ہاتھ صاف کرنا، گندگی صاف کرنا، پھر ہاتھ صاف کرنا، وضو بنانا. اور وضو بنا تو یہ غسل کی شروعات ہے. یعنی غسل جنابت میں وضو بنانا سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل اسی طریقے پہ کرتے تھے، پہلے وضو بناتے تھے. وضو کیسا ہوتا تھا؟ بالکل جیسے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں. کہتے ہیں ثم یتوضأ پھر آپ وضو بناتے تھے. ثم یأخذ الماء پھر آپ پانی لیتے تھے. ثم یأخذ الماء پھر اس کے بعد وضو کے بعد پانی لیتے تھے. اخذ یأخذ مانے لینا. ثم یأخذ پھر لیتے تھے الماء پانی کو، پھر پانی لیتے تھے. پانی لے کے کیا کرتے تھے؟ فیدخل اصابعہ ادخل یدخل مانے داخل کرنا. فیدخل تو داخل کرتے، اصابعہ اپنی انگلیوں کو، اصبعن انگلی جمع اصابع انگلیوں کو، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو. ثم فیدخل اصابعہ پھر اپنے انگلیوں کو
داخل کرتے فی اصول الشعر بال کی جڑوں میں. فی معنی میں، اصول معنی اصل کی جمع ہے جڑ، شعر معنی بال. فی اصول الشعر بال کی جڑ میں پانی کو ہاتھ میں لیتے اور پھر اسی کو فیدخلوا اصابعہ اپنی انگلیوں کو داخل کرتے فی اصول الشعر بال کی جڑ میں، یعنی بال کی جڑ میں پانی داخل کرتے تھے. انگلی کو داخل کرتے تھے مطلب پانی پہنچاتے تھے. ثم حفن على رأسه 3 حفنات. ثم حفن على رأسه 3 حفنات. ثم مانے پھر، حفنہ مانے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی بھر کر ڈالنا، یعنی دونوں انگلیوں کو، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ملانا. تو ہاتھ کی جو لپ ہوتی ہے، چلو جس کو کہتے ہیں، یعنی 2 ہتھیلی کو ملا دینا اور اس میں جو پانی آئے گا، اس میں جو پانی، جیسے برتن ہے، برتن کے اندر پانی ہے تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو داخل کریں اور ہاتھوں کو ملا دیں، ہاتھوں کو ملا دیں. یعنی دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی انگلی سے کیا ہو، ہتھیلی سے جوائنٹ ہو، انگلی اور ہتھیلی کیا ہو، جوائنٹ ہو، اور پھر وہ پورا پانی لیں. تو یہ کیا ہو گیا، ایک چلو ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کیا، ایک چلو. تو ایک چلو جو لیتے تھے تو اسی کو آپ اپنے سر پہ ڈالتے تھے، اپنے سر پہ ڈالتے تھے. وہی کہا ثم حفن علی رأسہ 3 حفنات. پھر آپ اپنے سر پر 3 چلو پانی بھر کر ڈالتے تھے. 3 مانے 3، حفنات حفنتن کی جمع ہے. حفنتن کی معنی ہوتا ہے چلو، یعنی 2 انگلیوں کے یہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں ہتھیلیوں کو پانی سے بھرنا. دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں ہتھیلیوں کو پانی سے بھرنا. تو یہ کیا ہوتا ہے، حفنہ کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے، حفنہ. یعنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا دینا، یعنی دائیں اور بائیں ہاتھوں دونوں کو کیا کرنا، ملا دینا اور پھر پانی بھر کر کے نکالنا. اسی کو کہتے ہیں حفنہ. اسی کو کہتے ہیں اردو میں چلو. اسی کو کہتے ہیں لپ. 3 لپ پانی اپنے سر پہ بہاتے تھے. کہا ثم حفن علی رأسہ 3 حفنات. تو ہاتھ سے پانی لے کر کے 3 لپ، 3 چلو اپنے سر کے اوپر بہاتے تھے، بال کے اوپر گراتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے، انگلیوں سے کیا کرتے تھے، اس کو رگڑتے تھے تاکہ وہ پانی بال کی جڑ میں پہنچ جائے. ثم افاض على سائر جسده. ثم افاض على سائر جسده. پھر آپ اپنے پورے جسم میں پانی بہاتے تھے. ثم مانے پھر، افاض مانے بہانا، افاض مانے بہانا. ثم افاض پھر آپ بہاتے تھے، علی مانے پر، سائر مانے تمام، جسد مانے جسم. پھر آپ پورے جسم میں پانی اڈیلتے تھے، بہاتے تھے، گراتے تھے. ثم غسل رجلیہ. پھر اخیر میں اپنے دونوں پیر کو دھلتے تھے. ثم مانے پھر، غسل مانے دھلنا، رجل مانے پیر. رجلیہ اپنے دونوں پیر کو. رجلیہ کے معنی کیا ہوگا، اپنے دونوں پیر کو. ثم غسل رجلیہ پھر اپنے دونوں پیر کو دھلتے تھے بالکل اخیر میں. اور بعض روایت میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں ہی پیر دھل لیتے تھے. تو 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ آدمی وضو بنائے، مکمل وضو بنا لے، پیر بھی دھل لے، پھر غسل کرے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی سنت ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ پیر کو چھوڑ دے، پیر کو چھوڑ دے بالکل اخیر میں، یعنی جب غسل مکمل ہو جائے یا اب کپڑا پہننا ہے، اب حمام سے نکلنا ہے، تو بالکل اخیر میں اپنے دونوں پیر کو دھل دے. تو پیر کو آپ اخیر میں دھلتے تھے. اس کی حکمت کیا تھی کہ چونکہ اس زمانے میں مٹی کے حمام وغیرہ رہتے تھے، زمین مٹی کی ہوتی تھی، تو پیر کی صفائی کے لیے آخر میں پانی کا استعمال کرتے تھے. علی کل حال دونوں طریقہ جائز ہے، دونوں طریقہ سنت ہے. پیر کو شروع میں دھل لیں، آخر میں نہ دھلیں، یا وضو میں نہ دھلے ہوں تو آخر میں دھل لیں. اس طرح اگر آپ غسل کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو شرمگاہ سے ٹچ نہیں کیے ہیں تو اسی وضو سے، جو غسل کے اندر وضو کیا گیا شروع کے اندر، اسی وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے تو غسل جنابت میں آپ پہلے وضو بناتے تھے، پھر غسل کرتے تھے، پھر اسی وضو سے
آپ نماز پڑھتے تھے، یعنی غسل کے بعد آپ دوبارہ نیا وضو نہیں بناتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ غسل جنابت کے اندر وضو جو بنایا گیا ہے اس وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ متفقن علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ واللفظ لمسلم، اور الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کے ہیں، یعنی ابھی جو یہ الفاظ جو پڑھے گئے ہیں، حدیث جو پڑھی گئی ہے، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، امام مسلم کے الفاظ ہیں۔ باقی روایت دونوں کے اندر، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے، اذا اغتسل، جب غسل کرتے من الجنابہ، جنابت سے، یعنی غسل جنابت کرتے تھے، یبدأ فیغسل یدہ، تو آپ اپنے سب سے پہلے شروع کرتے تھے اپنے ہاتھ دھلتے تھے، فیغسل یدہ، اپنے ہاتھ کو دھلتے تھے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر پانی بہاتے تھے دائیں ہاتھ سے علی شمالہ، بائیں پر، فیغسل، تو آپ دھلتے تھے، یدہ، اپنے ہاتھ کو۔ تو اب یہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے پانی اڈلتے تھے علی شمالی، بائیں پر، کیا کرنے کے لیے؟ اپنی شرمگاہ دھلنے کے لیے، چونکہ شرمگاہ بائیں ہاتھ سے دھلنا ہے۔ فیغسل فرجہ، تو اپنی شرمگاہ کو دھلتے تھے، کس سے؟ بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے پانی گراتے تھے اور بائیں ہاتھ سے صاف کرتے تھے، کیونکہ گندگی صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ تو پہلے ہاتھ دھلتے تھے، ہاتھ دھلنے کے بعد بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرتے تھے، شرمگاہ دھلتے تھے۔ ثم یتوضا، پھر وضو بناتے تھے، بعض روایتوں میں صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ پہلے اپنے ہاتھ کو مٹی سے دھلتے تھے پھر وضو بناتے تھے۔ تو بہرحال ثم یتوضا، پھر آپ وضو بناتے تھے جیسے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں۔ ثم یاخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے تھے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر آپ اپنے بال کی جڑ میں پانی پہنچاتے تھے، فیدخل اصابعہ، اپنی انگلیوں کو داخل کرتے تھے، فی اصول الشعر، بال کی جڑوں میں کیوں ڈالتے تھے؟ تاکہ پانی اچھی طریقے سے اندر پہنچ جائے۔ ثم حفن علی رأسہ ثلاث حفنات، پھر آپ 3 چلو پانی گراتے تھے علی رأسہ، اپنے سر پر، ثم حفن ثلاث حفنات، اس طرح عبارت ہوگی، ثم حفن ثلاث حفنات علی رأسہ، پھر آپ اپنے سر پر 3 چلو، 3 لپ پانی بہاتے تھے، گراتے تھے، ثم، یعنی بال کو رگڑ کر کے صاف کرتے تھے اور تاکہ بال کی جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ ثم افاض علی سائر جسدی، پھر اپنے پورے جسم میں پانی گراتے تھے۔ ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پیر کو دھلتے تھے اخیر میں۔ متفق علیہ واللفظ لمسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے امام مسلم رحمہ اللہ کے ہیں۔ اس روایت میں غسل جنابت کا مکمل طریقہ بتایا گیا۔ آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں 2 لفظوں میں۔ نمبر 1، طہارت کی نیت کرنا، یعنی ہم نہانے جا رہے ہیں، غسل کرنے جا رہے ہیں، ناپاکی کا غسل کرنے جا رہے ہیں، دل میں ارادہ ہو۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھل لے، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھلے، اس کے بعد شرمگاہ دھلنے کے بعد اپنے ہاتھ کو مٹی صابن وغیرہ سے دھل لیں، پھر وضو بنائے جیسے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے بال کی جڑ میں پانی ڈالیں اور خوب رگڑ کر کے صاف کریں اور پانی اندر بال کی جڑ تک پہنچائے۔ اس کے بعد پورے جسم پانی بہا دیں، پورے جسم پر پانی بہا دیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ غسل ہو گیا، اور اس غسل سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے وضو شروع میں کیا ہے۔ البتہ اگر پیر وضو میں دھلے تھے شروع میں تو پھر پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر شروع میں وضو میں پیر چھوڑ دیے تھے تو بالکل غسل کے اخیر میں اپنے پیر کو دھل لیں گے اور حمام سے نکل جائیں گے، یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ غسل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو وضو کی دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَهُمَا فِي حدیث میمونہ، بخاری اور مسلم ہی کے اندر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر جو لفظ ہے، یعنی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ثم افرغ علی فرجہ وغسلہ بالشمال ثم ضرب بها الارض، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلتے تھے، اس کی دلیل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو مٹی سے دھلتے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہی بخاری مسلم کی روایت ہے جو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کس سے؟ میمونہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں۔ کہتی ہیں ثم افرغ علی فرجہ، افرغ مانے پانی بہانا، علی مانے پر، فرج مانے شرمگاہ،
پھر آپ اپنی شرمگاہ پر پانی بہاتے، وغسلہ بشمالہ، اور اپنے بائیں ہاتھ سے دھلتے، وغسلہ دھلتے ہو اس کو، یعنی شرمگاہ کو، بشمالہ اپنے بائیں ہاتھ سے۔ شرمگاہ کو کیوں دھلتے؟ کیونکہ گندگی وہیں رہتی ہے۔ ثم ضرب بها الارض، پھر آپ اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر مارتے تھے۔ زمین پر مارتے تھے مطلب زمین پر ملتے تھے، رگڑتے تھے، مٹی سے، زمین کی مٹی سے کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ کو صاف کرتے تھے۔ ثم ضرب بها الارض، پھر زمین پر اپنے بائیں ہاتھ کو مارتے تھے، یعنی اپنے بائیں ہاتھ کو مٹی سے لگاتے تھے، کیونکہ مٹی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ گندگی اور جراثیم کو ختم کرتی ہے۔ دیکھیے کتے کی نجاست کتنی خطرناک ہے، 7 مرتبہ اس کو دھلنے کا حکم دیا، جس برتن میں منہ ڈالتے 7 مرتبہ اس کو دھلا جائے گا۔ اب 1 مرتبہ مٹی سے دھلنے کا حکم دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ مٹی کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو جراثیم کو اور گندگی کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے اپنے ہاتھ کو دھلتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ بھی روایت ہے کہ قضاء حاجت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر، مٹی پر رگڑتے تھے، مٹی سے دھلتے تھے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فمسح بالتراب، کہ آپ نے اس ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ کو مٹی سے دھلا۔ مسح مانے پوچھنا، مسح مانے پوچھنا، تراب مانے مٹی، فمسحھا بالتراب، پھر آپ نے مٹی سے صاف کیا، مٹی سے دھلا، صاف کیا، یعنی اپنے ہاتھ میں مٹی لگائی۔ وفی آخر ہی، اور اخیر میں جو لفظ ہے ثم اتیتہ بالمندیل، ثم مانے پھر، اتیتہ بالمندیل، میں آپ کے پاس رومال لے کر کے آئی۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس رومال لے کر کے آئی، یعنی رومال مطلب مندیل مانے رومال، یعنی جو ہاتھ دھلتے ہیں، وہ ہاتھ گیلا ہو گیا، پانی اس پر ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے کپڑا ہوتا ہے، اس کو ٹاول کہتے ہیں، رومال کہتے ہیں۔ تو ثم اتیتہ بالمندیل، پھر میں آپ کے پاس رومال لے کر کے آئی، فردہ، تو آپ نے اس کو واپس کر دیا، آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ اس کا مطلب کہ پہلے آپ استعمال کر دیں، اسی لے کر کے آئیں، تو آپ نے واپس کر دیا۔ اس کی ایک مصلحت رہی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ رومال خراب ہو، یا آپ کو اس کی ضرورت نہ رہی ہو، یا کہ پانی جسم میں رہے تاکہ جسم میں ٹھنڈا رہے، تو آپ نے رومال کو واپس کر دیا، رومال کو واپس کر دیا، یعنی پانی کو نہیں سکھایا۔ وفی ہی، اور اسی کے اندر ایک لفظ ہے کہ ایک روایت ہے وجعل ينفض الماء بيدي، وجعل ينفض، وجعل ينفض کو معنی ہوتا ہے گرانا، جھاڑنا، وجعل ينفض الماء، اور پانی کو جھاڑنے لگے، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑنے لگے، صاف کرنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غسل کرنے کے بعد ہاتھ کو مطلب جھاڑ سکتے ہیں، اور پانی اس کو گرا سکتے ہیں، پوچھے بغیر، یعنی کپڑے وغیرہ سے پوچھے بغیر ہاتھ سے ہی مطلب بدن کے اور جو پانی ہے اس کو ایسے جھاڑ سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک روایت جو ہے ضعیف ہے کہ جھاڑنے سے منع کیا گیا ہے، نہیں جھاڑنا چاہیے، تو وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ نے جھاڑا ہے تو پانی کو مطلب اپنے ہاتھ سے جھاڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ وَلَهُمَا فِس، دیکھیے وَلَهُمَا فِي حدیث میمونہ، اور بخاری مسلم کے اندر میمونہ سے جو روایت ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اس کے اندر لفظ ہے ثم افرغ علی فرجہ، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا، وغسلہ بشمالہ، اور اپنے بائیں ہاتھ سے اس کو دھلا، ثم ضرب بها الارض، پھر اس ہاتھ کو یعنی بائیں ہاتھ کو زمین پر مارا، اور یعنی اس کو صاف کیا، یعنی مٹی سے صاف کیا۔ اور پھر ایک روایت میں یہ فمسح بالتراب، کہ آپ نے مٹی سے اس کو کیا کیا؟ صاف کیا، مٹی سے، یعنی چونکہ بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کیے تھے تو بائیں ہاتھ میں گندگی لگی ہوگی، تو اس گندگی کو دور کرنے کے لیے آپ نے مٹی کا استعمال کیا، مٹی سے آپ نے صاف کیا۔ تو مٹی صاف کیسے کریں گے؟ ہاتھ تو گیلا ہوگا، زمین پہ رکھیں گے، پھر ہاتھ میں تھوڑا سا دھول مٹی آئے گی تو اسی کو رگڑ کر کے ہاتھ دھل لیں گے، یہی ہو گیا مٹی سے صاف کیا۔ ثم اتیتہ بالمندیل، ام المومنین کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ کے پاس رومال لے کر کے آئی، فردہ، تو آپ نے اس کو واپس کر دیا۔
وفی ہی، اور اس کے اندر ایک لفظ ہے وجعل ينفث الماء بيده، اور آپ اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑنے لگے، اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑنے لگے۔ تو ان تمام احادیث میں جو بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی 103 نمبر کی 104 نمبر کی حدیث ہے، یہ بڑی طویل روایت ہے، اس میں غسل جنابت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی مکمل طریقہ کہ آدمی پہلے نیت کرے اور پھر اپنے ہاتھ کو صاف کرے، پھر گندگی صاف کرے، پھر اپنے ہاتھ پر جو گندگی لگی اس کو صاف کرے، اس کے بعد وضو بنائے، پھر سر کے بال کے اندر پانی ڈالے اور بال کی جڑ تک پانی پہنچائے، رگڑ رگڑ کے دھلے، پھر اس کے بعد وضو بنائے، اس کے بعد کیا کرے پہلے اپنی گندگی صاف کرے، شرمگاہ دھلے، شرمگاہ دھلنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو دھلے، ہاتھ کی گندگی دور ہو گئی تو مکمل وضو بنائے، اور وضو بنانے کے بعد پھر اپنے بال کی جڑ میں پانی پہنچائے اور پانی کو اپنے ہاتھ کو رگڑ رگڑ کر کے اپنے بال کو رگڑے تاکہ پورے بال کے اندر پانی اندر داخل ہو جائے، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائے، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائے۔ یہ ہوا غسل جنابت کا مسنون طریقہ۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حق بات بیان کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے، حق بات کو بیان کرنے میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ غسل جنابت کا جو طریقہ بتایا ہے تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، غسل کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بال تھے تو بال رکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک ہوتے تھے، غسل کرتے تھے، سر پہ بال تھے، پانی کا استعمال کرتے تھے، گندگی صاف کرتے تھے، یہ آپ کے بشر ہونے کی نشانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بشر تھے۔ اسی طرح ایک بات معلوم ہوئی، شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے، شرمگاہ دھلنا ہو، صاف کرنا ہو، گندگی صاف کرنا ہو، اس کے لیے ہم بائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ اسی طرح ایک بات معلوم ہوئی کہ تین مرتبہ صاف کرنا چاہیے، 3 مرتبہ، جیسے وضو کے اندر 3 مرتبہ دھلنے کا حکم ہے، ایسے ہی اس کے اندر بھی گندگی وغیرہ صاف کرنا ہو تو 3 مرتبہ پورا کرنا چاہیے، 3 مرتبہ صاف کرنا چاہیے۔ گندگی صاف کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو مٹی سے صاف کرنا چاہیے۔ گندگی کی صفائی کے بعد ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ گندگی کی صفائی کے بعد اپنے ہاتھ کو مٹی سے صاف کرنا چاہیے۔ غسل کے بعد یا وضو کے بعد رومال کا استعمال کرنا جائز ہے، ٹاول کا استعمال، کپڑے کا استعمال، یعنی کپڑے سے صاف کرنا، اس کو سکھانا، یہ کیا ہے؟ جائز۔ البتہ اگر کوئی نہیں استعمال کرتا تو کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نے بھی کبھی استعمال کیا، کبھی استعمال نہیں کیا۔ غسل کے بعد یا وضو کے بعد جس پر لگے ہوئے پانی کو صاف کر سکتے ہیں، جھاڑ سکتے ہیں، ہاتھ سے جھاڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ پہلے ہاتھ دھلنا چاہیے، غسل سے پہلے ہاتھ دھلنا چاہیے۔ جیسے ہی آدمی سو کے اٹھے اس کے لیے بھی یہی مسنون طریقہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، یہاں تک کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھل لے۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھلے تاکہ ہاتھ کی گندگی، ناپاکی دور ہو جائے، اور پھر وہ ہاتھ پانی میں جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے زمانے میں پانی وغیرہ سب برتن میں رکھے رہتے تھے، پانی برتن وغیرہ۔ اب تو ٹوٹی کا استعمال ہے، مطلب وہ ٹنکی میں پانی جمع ہوتا ہے، پھر وہاں ٹوٹی کے ذریعے سے چاروں طرف گھومتا ہے، کبھی ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں، کچن میں، تو پائپ آج کے زمانے میں لگی رہتی ہے۔ پہلے زمانے میں سب سسٹم نہیں تھا، تو وہ برتن میں، بالٹی میں، ٹب میں پانی رہتا تھا، تو اس طرح سے لوگ استعمال کرتے تھے۔ ظاہر ہے اور آدمی جا کر کے صبح اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اسی میں ڈال دے، ہاتھ میں منی لگی ہے، گندگی لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، اور ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ پانی خراب ہوگا، پانی کیا ہوگا؟ خراب ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ کو دھلتے تھے، پھر اس کے بعد غسل کی شروعات کرتے تھے۔ پھر دیکھیے خلاصہ کلام کے طور پر غسل جنابت کا طریقہ یہ جاننا ضروری ہے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جان پاتے ہیں اور نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کریں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو صاف کریں، پھر اپنے ہاتھ کی صفائی کے بعد بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلیں، پھر بائیں ہاتھ کو مٹی سے یا صابن سے دھلیں، اس کے بعد مکمل جیسے وضو بناتے ہیں وضو بنائیں، اور البتہ اختیار ہے چاہے تو پیر کو بعد میں دھلیں یا تو وضو کے اندر ہی دھل لیں۔ وضو کے بعد اپنے سر کے بال میں 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور پھر بال کی جڑ میں
انگلیوں سے رگڑ رگڑ کر کے صاف کریں اور پانی اندر تک پہنچائیں، اور اس کے بعد پورے جسم میں پانی بہا دیں، یہ غسل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔